لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب ناموس رسالت اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو۔ اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے تو حوض کوثر میں غوطہ لگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور فرماتا ہے تو حوض کوثر میں غوطہ لگا۔ پھر وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، حوض کوثر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اپنے بازوؤں کو اور بدن کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے اس کے بدن سے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور ان تمام فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب پر درود پڑھا تھا، تم قیامت تک اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو درود پاک پڑھنے کی یہ شان، یہ فضیلت ہے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مسلسل ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ناموس رسالت اور اس کے محافظین، ناموس رسالت اور اس کے تحفظ کے طریقے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرہ فرمایا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت جن کے دلوں میں ہے، تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دے رہے، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے انسان کے علاوہ دوسری مخلوق ہو۔ ہر کوئی آقا علیہ السلام کے ناموس اور عزت پر پہرا دے رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ اب اس میں چاہے جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ بہت سارے لوگوں نے مصطفیٰ کے نام پر اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے آل کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ ناموس رسالت پر پہرا دے سکے، ناموس رسالت کی حفاظت کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آقا علیہ السلام کی عصمت پر پہرا دے سکے۔ تو ان پہرا دینے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں چنا ہے، ان محافظین میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ان میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے اور سلسلہ وہاں سے چلتا ہے تو پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بریلی کے تاجدار تک پہنچتا ہے، اور جب وہاں تک پہنچتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خادم حسین جیسا رضوی پیدا فرما کے امیر المجاہدین کا فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا مجاہد پیدا فرماتا ہے جو ناموس رسالت کے واسطے وہ خود تو معذور ہے
لیکن معذور امت کے اندر ایک نئی جان پیدا کر دیتا ہے، ایک نیا جوش بھر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ دیوانوں سنو، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محافظین کو پیدا فرمایا، تو ان محافظین میں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ناموس رسالت پر پہلا دیا۔ بہت سارے آپ کی زندگی میں ایسے واقعات درپیش ہوئے، کیونکہ ناموس رسالت میں حضور کے حاضر و ناظر پہ گفتگو ہوتی ہے تو انسان مذاق اڑاتا ہے، آقا علیہ السلام کی حیات پر گفتگو ہوتی ہے انسان مذاق اڑاتا ہے، حضور کے علم پر اگر ہم کلام کریں تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے حتیٰ کہ ایسے بھی نادان پیدا ہو گئے جو حضور کو معاذ اللہ ان پڑھ کہتے ہیں اور خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک نے بتایا ارے تم میرے جد کریم کے پڑھائی اور تعلیم میں گفتگو کرتے ہو، ارے دیکھو ان کی آل ہوں میں، ان کا نواسا ہوں میں، ارے جب میں پیدا ہوا اللہ نے 18 پارے کا حافظ قرآن بنا کر پیدا فرمایا، 18 پارے کا حافظ قرآن بنا کر پیدا فرما دیا۔ انہوں نے بتا دیا ارے میں پیدائشی 18 پارے کا جب حافظ ہو گیا تو میرے جد کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم لدنی عطا فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سرکار غوث پاک نے آپ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اب اگر کوئی علم پر کلام کرے تو یہاں پر اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا، پھر بھی تقریر جو ہوتی ہے جتنے بار بات بتائی جاتی ہے اتنی زیادہ ثابت ہو جاتی ہے۔ پانی کا قطرہ پکی زمین پر بھی گرتا رہتا ہے، جتنے بار گرتا ہے ایک بار میں اثر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بار بار گرتا ہے تو اس میں بھی سوراخ پیدا کر دیتا ہے، بار بار گرتا ہے اس میں بھی سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ تو نادان عام طور سے جو گڑبڑاتے ہیں وہ عام طور سے امی سے گڑبڑا جاتے ہیں، کہ سرکار امی ہے، امی، اور امی کا معنی ان نادانوں کے یہاں، ان جاہلوں کے یہاں پر امی کا معنی ان پڑھ لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار معاذ اللہ ان پڑھ ہے، معاذ اللہ، ان گدھوں کو قرآن بھی نہیں آتا، اور صحیح سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سرکار نے صحیح فرمایا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل پہ جائے گا نہیں کہ دل سے سوچے، دل پہ جائے گا نہیں کہ دل سے فیصلہ کرے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے محبوب آپ کو ایسا عالم اللہ نے بنایا۔ یہ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ارے رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا، جس کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے ہمارے سماج میں اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ ارے جو عالم ہوتا ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے میاں؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو کہے امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا اعتراض یہ پیش کر دیتے ہیں کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے، تو حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو بات بتا دیکھو حضور نے تو خود کہہ دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ تو ان سے کہا جائے کہ عالم بننے کے بعد عالم بولتا ہے یار اب ذرا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، مگر بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو بولتے ہیں ہم قوم کے خادم ہیں، تو کیا کہا جائے خادم ادھر آ، ایک خادم ادھر آ، خادم کہا جائے گا اس کو؟ ارے یہ عاجزی انکساری ہے۔ اب رہا مسئلہ سرکار کو امی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بتایا بھی گیا کہ سرکار کو جو امی کہا جاتا ہے نسبت ام القرا کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام مکے کے رہنے والے ہیں اور مکے کا ایک نام ام القرا بھی ہے، تو مکے کے رہنے والے ہیں سرکار اس لیے مکی کہا جاتا ہے، مدینے کے رہنے والے اس لیے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو کہا نادان مکے کا ایک نام ام القرا ہے، جو ام القرا کا رہنے والا ہوتا ہے اسے ہی امی کہا جاتا ہے۔ تو سرکار ام القرا کے رہنے والے اس لیے امی کہا جاتا ہے۔ اس ان پڑھ کو اگر ام القرا معلوم ہوتا کہ مکے کا نام ہے تو یہ ان پڑھ کبھی ترجمہ نہ کرتا کہ ان پڑھ ہے، ورنہ سرکار کو امی ام القرا کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔
اب دوسری بات جو یہ پیش کرتے دیکھیں آقا کے ناموس پہ عزت پہ حملہ کیسے ہو رہا ہے اور سرکار غوث پاک نے حفاظت کیسے فرمائی. ابھی دیکھیں حملہ آدمی کیسے کر رہا ہے. دوسرا حملہ یہ کرتے ہیں کہ کہا غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے اور جانے کے بعد وہاں عبادت میں رہتے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا فکر کرنا یہ بھی کیا ہے, عبادت ہے. ذہن آپ کا عبادت کرتا رہتا ہے اللہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ذکر ذہنی ہوتا رہتا ہے. تو سرکار ذکر کرتے رہتے اللہ تعالیٰ کا. تب حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا اقرا پڑھیے. تو سرکار نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. ہم لوگ ترجمہ یہی کر رہے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اس میں فاعل کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. انہوں نے سمجھا کہا لے دیکھو حضور نے خود کہہ دیا پڑھنے والا نہیں. لیکن نادانوں سے پوچھا جائے, ایک مثال پہلے دیکھ لے کہ جب آدمی کسی چیز کی فکر میں ہوتا ہے, مان لیجئے اس کے گھریلو معاملات تھوڑے خراب ہو, گھریلو مسائل میں الجھا ہوا ہو, پھر اس کے دوست جو ہے اس کو کہیں کہ چلو چلو گھوم کے آتے ہیں. اے بے رہن دے یار, میں نہیں جانے والا. یہ بولتا ہے نا میں نہیں جانے والا. ابے چل یار, میں نہیں جانے والا. ابے چل گھومنے چلے گا, تیرے گھر کا مسئلہ وہیں سے حل ہو جائے گا. تو پھر تو فوراً تیار ہو جائے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو چل بابا, جو ٹینشن ہے وہ حل ہو جائے گا, گھومنا بھی ہو جائے گا, گھومنا بھی ہو جائے گا. دیکھو حدیث پاک حضرت جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں غور کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھتا, ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ تو رب کے بارے میں غور کرنے کا وقت ہے. میں غور کر رہا ہوں. کیوں ڈسٹرب جبرائیل, ہلایا ڈلایا, پھر کہا اقرا پڑھیے. پھر سرکار کہتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں, میں پڑھنے والا نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ کے بارے میں غور کرنے کا وقت ہے. میں غور کر رہا ہوں, تو پڑھنے کی بات کر. تب جبرائیل تیسری بار کیا کہہ رہے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. ارے جس رب نے آپ کو پیدا کیا, جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, اسی کے نام سے پڑھنا شروع کر دو. سرکار نے جب سنا کہ جس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں اسی کے نام سے پڑھنا ہے, تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا. اور سرکار نے کیوں فرمایا سمجھ میں آیا. لیکن علم ہوتا تو کہتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم کے حوالے سے حملہ ہوا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نادانو, تم میرے جد کریم کے ناموس اور عزت پہ حملہ کر رہے, علم پر حملہ کر رہے ہو. ارے ذرا میری زندگی کو دیکھو. جب میں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 18 پارے کا حافظ قرآن بنا کر پیدا فرمایا. 18 پارے کا حافظ قرآن بنا کر پیدا فرمایا. کہاں یاد کیا تھا, ماں کے شکم میں. کہاں یاد کیا تھا, ماں کے شکم میں. ابھی ابھی کہا جاتا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے. زور سے بولے, کیا ہوتا ہے. کہا 120 دن گزرا, فرشتے نے آ کر دم کر دیا, روح آ گئی, بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں. لیکن اس کی زندگی کا ہم کو احساس نہیں ہوتا, ماں سمجھ جاتی ہے. لیکن میرا غوث فرماتا ہے ارے میاں میں 18 پارے کا حافظ ہو کر پیدا ہوا. بسم اللہ خوانی کی تقریب ہے, استاد سے بسم اللہ پڑھنے کو کہا, آپ نے 18 پارے پڑھ ڈالے. استاد نے پوچھا کیا معاملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں ماں کے شکم میں تھا, میری والدہ نے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی. میری والدہ نے اس وقت تلاوت کی تھی, میں نے سن کر ماں کے شکم کے اندر ہی اس کو یاد کر لیا. ماں کے شکم کے اندر ہی یاد کر لیا تھا. غوث پاک نے پہلی حفاظت فرمائی کہ آقا کے علم پر حملہ مت کرو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے محافظین کو ناموس کے واسطے پیدا فرما دیا ہے نا. تو علم پر حملہ ہوتا ہے تو غوث پاک نے علم کے حوالے سے جو ہے بڑا شاندار جواب دیا. اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بڑا اچھا جواب دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے
اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا ایک رسالہ قابل مطالعہ ہے، ایک سفر بریلی سے اب آگے ہے سہارنپور تک، اس میں پڑھیے بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ خانقاہیں جہاں سے تبرکات پہ فتوے لگائے گئے کہ تبرکات کوئی چیز نہیں ہے، جہاں سے ہنگامے کیے گئے، وہاں پر جناب حکیم الامت صاحب کی چٹائیاں رکھی ہیں تبرک کے طور پر، مصلے رکھے ہوئے تبرک کے طور پر، یعنی عالم صاحب کا تبرک سنبھالا گیا، جس نبی نے عالم کو عالم بنا دیا اس کے تبرک پہ فتویٰ ٹھوکا گیا۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے حوالے سے بڑا شاندار پہرا دیا، بڑا شاندار ذہن دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین ہے، آپ بغداد جو ہے نا عرب کے علاقے میں آتا ہے، وہاں پہ سب عربی لوگ، اور آج جو وہاں کے جنہوں نے عرب نام بدل کر کے سعودی نام رکھ دیا، ان لوگوں نے کہا نجد عراق ہے، اور جو نجد تھا اس کا نام بدل دیا، سمجھنا، جو سرکار کے دور میں نجد تھا اس کا نام کیا کر دیا؟ بدل دیا، اور جس کا نام سرکار کے دور سے لے کر اب تک عراق رہا اس کو کچھ اور کہلا لگا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر جلوہ افروز ظہر سے پہلے جامع مسجد میں آرام کر رہے، محو خواب ہیں۔ مسجد میں اگر کوئی سوتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرے، ذکر کرے اور عاد و وظائف کرے، اس کے بعد مسجد میں سو سکتا ہے، ورنہ مسجد میں مطلقاً سونے کی اجازت نہیں۔ مسجد میں محو خواب ہیں، سو رہے ہیں، اور جب اللہ والا سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دکھا دیتا ہے، بہت کچھ دکھا دیتا ہے۔ جب بھی سوتا ہے اللہ والا بہت کچھ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی زیارت سے مشرف ہوئے، سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے؟ بغداد میں جامع مسجد کے اندر، مدینے سے تشریف لائے۔ لانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، درس نہیں دیتے، واعظ نہیں کہتے، نصیحت نہیں کہتے، واعظ اور نصیحت اور درس نہیں دیتے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں عجمی ہوں، عرب کے علاوہ کا رہنے والا ہوں، یہ سب عربی ہیں، ان کے سامنے کیا درس دیں، ان کے سامنے کیا درس دوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو کھولو۔ جیسے ہی منہ کو کھولا آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آگ کے منہ میں شریف میں ڈال دیا، 7 مرتبہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد فرماتے میں اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے آیا، میں وہی جامع مسجد میں درس دینے کے لیے بیٹھا تو لوگ خود بخود میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، اب نماز ظہر کے بعد مرتضیٰ تشریف لائے، مرتضیٰ تشریف لائے، علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ آنے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کو کھولا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا، لعاب دہن 6 بار ڈالا۔ حضور غوث پاک کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ آج سے 1000 سال کے بعد کچھ ناہنجار پیدا ہوں گے اور مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ کریں گے، اس لیے آج ہی سوال کر کے معاملہ حل کر لیا جائے، آج ہی سوال کر لیا جائے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان آپ نے 6 مرتبہ اور آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ کیوں؟ کہا میں نے 6 بار ڈالا ہے، 7 مرتبہ سرکار نے ڈالا، 1 بار میں نے کم کر دیا تاکہ مصطفیٰ کی برابری نہ ہونے پائے، تاکہ مصطفیٰ کی برابری نہ ہونے پائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد درس دیتے رہے۔ درس کا یہ حال تھا کہ جامع مسجد سے آپ نے آغاز کیا، جس کے بارے میں لوگ کہتے مسجد میں لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس جب جامع مسجد میں ہوتا تھا اتنی پبلک ہوتی تھی، اتنے لوگ ہوتے تھے کہ ایک وہ وقت آیا کہ جامع مسجد میں جگہ کم پڑ گئی
تو مدرسہ نظامیہ اس کے سال میں درس دیا جانے لگا، اس کے میدان میں درس دیا جانے لگا۔ جب وہاں بھی جگہ کم پڑ گئی تو عیدگاہ میں جا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیتے تھے، وہاں پر بھی لوگوں کی تعداد نظر آتی، 70,000 لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس باز میں حاضر آتے، اور ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگ توبہ کرتے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینے لگے۔ اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوئی، اور یاد رکھیں یہ واقعہ سند کے ساتھ، خالی متن کے ساتھ نہیں، سند کے ساتھ علامہ شتنوفی علیہ رحمۃ الرضوان نے بہجت الاسرار کے اندر نقل فرمایا، جس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو اس سے چند باتیں نکلتی ہے۔ پہلی بات، حضور غوث پاک نے بتا دیا سرکار کے حاضر و ناظر پہ کلام مت کرنا، اگر تم سرکار کے حاضر و ناظر پہ کلام کرو گے تو عبد القادر پہرا دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرے سرکار مدینے میں جلوہ افروز ہے، اور جب چاہتے ہیں بغداد میں تشریف لے آتے ہیں۔ تو حاضر و ناظر پہ جب حملہ ہوا تو غوث پاک نے حفاظت فرمائی، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس حاضر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاں تک ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے وہاں تک اس کو حاضر مانا جاتا ہے۔ تو سرکار ہے مدینے میں، لیکن ایک لمحے میں بغداد تشریف لے گئے، ایک لمحے میں واپس آ گئے۔ غوث پاک نے بتا دیا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے نا۔ دوسری بات، تبرکات پہ حملہ ہوا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا، ارے تم کیا جانو تبرکات کی برکتیں، یہ دیکھو سب لعاب دہنے مصطفیٰ مرتضیٰ کی برکتیں ہیں، ہے نا۔ لعاب پڑ گیا تو درس شاندار جاندار رہا، درس شاندار جاندار رہا، جن بھی آتے رجال غیب کے لوگ آتے، حتیٰ کہ خود سرکار واعظ کی محفل میں تشریف لاتے، خود بہجت الاسرار کے اندر کئی واعظ کی محفلوں میں سرکار تشریف لائے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، کئی واعظ کی محفلوں میں آئے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک مرید خاص آپ کے شاگرد، ان کی آنکھ لگ گئی، جن کو علامہ حیتی کہا جاتا ہے، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ دیوانہ بند کرتا ہے تو میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ جب کسی کے جلوے سے نکال کر کے، دنیا کے جلوے سے نکال کر کے اپنا یا اپنے محبوب کا جلوہ دکھاتا ہے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ آنکھ کو بند کرواتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے آنکھ بند کرتے ہیں تو چاہے دنیا سے جانے کے لیے بند کرتے ہو یا دنیا سے سلسلہ منقطع کرنے کے لیے بند کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا یا اپنے محبوب کا جلوہ دکھاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خاص سونے لگے درس سونے لگے درس، جبکہ آپ کے درس کا معاملہ ہے کہ سب لوگ جاگتے رہتے ہیں، ہفتے میں 3 دن درس ہوتا اور بہت شاندار درس ہوتا تھا، درس میں سونے لگے وہ۔ حضور غوث پاک نے اشارہ کیا سب خاموش، اور آپ خود منبر خطابت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس پہ تو سبحان اللہ بنتا ہی ہے یار، کیوں بنتا ہے بھی سمجھ میں آئے گا۔ سرکار غوث پاک خود اٹھ کے کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، پھر درس چالو ہو گیا، درس ختم ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ درس دیتے دیتے اچانک کھڑے ہوئے اور اچانک بیٹھ گئے، کیا معاملہ ہے؟ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا یہ جو سو رہے ہیں انہی سے پوچھ لو، یہ جو سو رہے ہیں انہی سے پوچھ لو۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ؟ کہا میں سویا، میرے خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سرکار بھی تشریف لائے، اس لیے میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے ولی کیا مرسل آئے خود خود، ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث۔ یہاں پہ ایک بات اور معلوم ہو گئے، غوث پاک نے بتا دیا ارے مصطفیٰ کی آمد ہو، چاہے روحانی آمد ہو چاہے جسمانی آمد ہو، جو مصطفیٰ کے ناموس پر پہنا دیتا ہے وہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ اور سرکار نے تو یہی ذہن دیا ہے نا کہ سردار کے لیے کھڑے ہو جائے، ہاتھ صاحب
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सहाबा का झुरमुट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं, सारी तरबियत मस्जिद के अंदर हो रही है। आज हम लोग मस्जिद से हट के तरबियत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी तरबियतें मस्जिद में फरमाया करते थे, ताकि मस्जिद भी आबाद हो जाए और गुलामों की तरबियत भी हो जाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत फरमा रहे थे। शाम जो कबीले अंसार के सरदार आने लगे, मस्जिद नबी में दाखिला हो रहा है, सरकार फरमाते क़ूमू इला सय्यिदिकुम, अरे तुम्हारा सरदार आ रहा है, तुम अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। तो कहा जब ये सरदार आ रहे हैं तो आका ने फरमाया खड़े हो जाओ, हालांकि वो कबीले के सरदार हैं, उनके लिए खड़े होया जाता है। तो मालूम ये हुआ जब कबीले का सरदार आता है, मुस्तफा ने खड़े होने का ज़हन दिया है, अरे मेरा नबी तो पूरी दुनिया का सरदार है, हालांकि तो जिसका सरदार है वो खड़ा हो, और जो सरदार सरकार को नहीं मानता है, भाई मानता है, वो तो एकदम बैठा ही रहेगा। वरना तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया। और एक बात और बताई, दिल में क्या चल रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, अंदर अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मेरे नाना तो सब देखते हैं, अरे नाना का नवासा भी देखता है, नाना का नवासा भी देखता है। इसीलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, अतरौना हा होना क़िबलती, चूंकि मस्जिद नबी में जैसे ईमान मुखलिस सहाबा कराम आते जो ईमान के पैकर रहे, तो मुनाफिकीन भी आते। मुनाफिकीन नमाज में शरारतें करते, नमाज खराब करने की कोशिश करते, माहौल खराब करने की कोशिश करते। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अतरौना हा होना क़िबलती, क्या तुम लोग समझते मेरा किबला मेरे सामने है, मतलब मैं खाली सामने देखता हूँ। आका फरमाते हैं सुनो, इन्नी अरा मिन वराई ज़हरी कमा अरा अमामी। आका फरमाते जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी देखता हूँ। और दूसरी बात में आका ने फरमाया, ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, शरारत मत करना, मेरे पीछे नमाज पढ़ लो, शरारत मत करना। सरकार ने फरमाया इसलिए कि होते तो तुम पीछे हो, लेकिन न तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा होता है, और न तुम्हारे दिल की खास जो तुम्हारे दिल की कैफियत है जिसको खुशू कहा जाता है, न रुकू छुपा है और न खुशू छुपा है। सरकार सबको देख रहे हैं। जब इस पर हमला हुआ तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया, अरे जो मेरे नाना जान ने कहा है वो सच कहा है। अरे नाना जान की ये शान है, आका अलैहिस्सलाम का ये मकाम है। अरे जब मैं उनका नवासा हो, मैं दिल की बात और आंखों के अंदर क्या चल रहा है सब देख लेता हूं। इसीलिए आलात फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। अरे जिसने देखा मेरी जान जलवे से बात है, जिसने देखा मेरी जान जलवे से बात है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पर पहरा दिया। और इसके साथ साथ एक बात और मालूम हुई, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और ज़हन दिया। वो ज़हन ये कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली 7 बार और हज़रत अली ने 6 बार तो बताया, हुजूर गौसे पाक ने जो बराबरी का दावा करेगा वो नामूस पर हमला कर रहा है, इज्जत पर हमला कर रहा है। वरना तो मेरे नाना जान जद्दे करीम हज़रत अली का तरीका ये है, उन्होंने बता दिया, अरे जो नबी है वो नबी है, उनकी बराबरी कोई उम्मती नहीं कर सकता है। यही वजह है कि मुल्क शाम जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुल्क शाम तबलीगी दौरे पर तशरीफ ले गए, एक दावती दौरे पर तशरीफ ले गए, लोगों को समझाने के लिए तशरीफ ले गए, तो मुल्क शाम पहुंचे तो लोगों को खबर हुई मुर्तज़ा आ गए हैं। आका अलैहिस्सलाम के कज़िन आए तो लोग गए, और जाने के बाद हज़रत अली से मुलाकात करते हैं और कहते मरहबा ऐ आका अलैहिस्सलाम के भाई, खुश आमदीद ऐ आका अलैहिस्सलाम के दामाद,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई दामाद इन्हीं अलकाब से लोग याद कर रहे थे तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे ये कहा जाए कि मरहबा, खुश आमदीद अल्लाह के नबी के भाई, खुश आमदीद अल्लाह के नबी के दामाद। मुझे तो ये पसंद है कि मुझसे कहा जाए खुश आमदीद अल्लाह के नबी के गुलाम, खुश आमदीद अल्लाह के नबी के गुलाम खादिम, मुझे ये पसंद है। मालूम ये हुआ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जहन दे दिया कि मुस्तफ़ा की बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मुस्तफ़ा मखदूम है, हम खादिम हैं, और खादिम और मखदूम बराबर नहीं हो सकता। ऐसे ही हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और जहन दिया, पैराहन शरीफ, पैराहन तबर्रुकात आते हैं, होना तो ये चाहिए कि जो तबर्रुकात आते हैं इस पे गौर करना। लोग इनकार कर देते हैं तो तकलीफ भी होती है ना, अपने को होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर बता दिया जाए कैसे कैसे तबर्रुकात हम तक पहुंचा है तो ये इनकार करने का मौका रहेगा किसी को, उसके मुंह में तो ताला लग जाएगा, ऐसा ताला जिसकी चाबी भी नहीं मिलेगी, समझे ना। तो इसलिए होना चाहिए जो तबर्रुकात लाए जाएं उनके बारे में बताया जाए कि कैसे कैसे आया है हमारे पास। इसलिए हमारे अभी असलाफ का तरीका ये शुरू हो चुका है बुजुर्गों का कि जब भी कोई तबर्रुकात लाते हैं सनद भी साथ में लाते हैं, समझ रहे कि नहीं, क्यों, ताकि कोई इनकार न कर ले। सही है ना, इनकार करता है तो मूड खराब होता है, सही है कि नहीं, तबर्रुकात का इनकार करता है मूड खराब होता है। वरना तो हम दीवानों के लिए इतना काफी है कि मशहूर हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल है, हम दीवाने मान लेते हैं। इसी पे जालक की एक हिकायत भी याद आती है कि सरकार मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा की बारगाह में आप एक जगह तशरीफ ले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ की जियारत हो रही थी। किसकी जियारत हो रही थी? आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक शरीफ। अरे मुस्तफ़ा करीम के बाल देख लो, देखने के कुछ ना कुछ तो बरकतें अल्लाह अता फरमाएगा। कम से कम ये हदीस तो साबिकी आ जाएगी कि हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा अल्लाह ताला दोनों पे जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। तो जियारत इसीलिए होती है कि वो बाल शरीफ है आका अलैहिस्सलाम का, देख लेंगे अल्लाह सबका अता फरमा देगा, है ना। तो जियारत हो रही थी, फरमाते हैं कि एक आदमी, सब खुशो खुर्रम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सबकी जबानों पर दुरूदों के नगमे हैं, सब मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में झूम रहे हैं, लेकिन एक शख्स चेहरा उतार के किनारे खड़ा है। आप फरमाते हैं मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा मियाँ क्या मामला है, क्यों खड़े हो खामोश? उसने कहा ये सब क्या है, देखो बिदअत, सब क्या है गड़बड़ शड़बड़, लड़की का खाना करते हैं वहां बिदअत नहीं नजर आती, क्यों, खाना अपने पेट का है ना। तो कहा सब बिदअत। आपने फरमाया क्या बिदअत? कहा देखो आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक शरीफ की जियारत हो रही है। क्या सरकार ने जियारत कराई कभी? हालांकि चाहते तो दलाइल के अंबार दे देते कि सरकार सुलह हुदैबिया में जब पहुंचे थे, सुलह हुदैबिया के बाद आका अलैहिस्सलाम जब उमरा करने के लिए तशरीफ ले गए, हुजूर बाल को तरशवा रहे थे, सहाबा जमीन पे भी नहीं गिरने दे रहे थे, बाल शरीफ हाथों पे ले लेते। चाहते तो दलाइल के अंबार देते थे, बुखारी शरीफ का हदीस बता रहा हूं, चाहते तो दलाइल देते। कहते खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाली सरकार के बाल के पेश नजर टोपी गिर गई, जिस टोपी में लगा के रखते, टोपी गिर गई, जंग को रोक दिया, फरमाया पहले टोपी को तलाश करो बाद में जंग होगी। टोपी मिल गई, एकदम बोसीदा टोपी, फूटी टोपी। लोगों ने कहा खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये क्या मामला, दलाइल नबुव्वा की हदीस पाक। तो कहा ये क्या मामला है, बोसीदा टोपी के लिए जंग रोक दिया आपने? कहा टोपी को मत देखो, टोपी के अंदर जो है मैंने आका अलैहिस्सलाम का एक बाल शरीफ रखा है, उसकी बरकत ये है कि जिस जिस जंग में मैं टोपी लगा के जाता हूं अल्लाह ताला मुझे फतेह से हमकनार फरमा देता है। चाहते तो दलाइल के अंबार दे देते, लेकिन मालूम है ये गधों को चाहे जितनी दलील दो समझता ही नहीं है, बैल तो बैल होता है। कहावत अपने यहाँ मशहूर है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी, समझ में आया? तो इनको चाहे जितना कुछ समझाओ, दलाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके तबरुकात पे अगर दूं तो खुदा की कसम वो तो हमारे आका हैं, आला अली रहमतुल रिजवान के तरबियत याफ्ता है, उनकी शान तो बहुत बड़ी है, उनके गुलामों का तरबियत याफ्ता दलाइल के अंबार दे सकता है, दलाइल के अंबार लगा सकता है। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपने फरमाया
کہ آقا علیہ السلام کا بال شریف ہے، زیارت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کیسے معلوم ہوا سرکار کا بال شریف ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ کو معلوم ہے بیل تو بیل ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہے تو بڑے اچھے انداز میں سمجھانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو اپنے باپ کا بچہ ہے، کیسے معلوم ہوا؟ دیکھو بیل کو بیل جیسا ہے، باپ کا بچہ ہے کیسے معلوم ہوا؟ کہا اماں کہتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کا بچہ ہوں۔ کہا لوگ کہتے ہیں اس لیے تو اپنے باپ کا بیٹا ہو گیا۔ ارے میاں یہاں تحقیق نہیں کیا کہ ماں سچ کہہ رہی جھوٹ کہہ رہی ہے، لوگ سچ کہہ رہے کہ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے ہیں، وہاں مان لیا کہ اپنے باپ کا بچہ ہے، تو جیسے یہاں پر مان لیا ہے ویسے یہاں سمجھ لے کہ لوگ بتا رہے سرکار کا بال شریف ہے، مان لے کہ سرکار کا بال شریف ہے۔ تو میں نے کہا نا بیل کو بیل کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، تو اس انداز میں سمجھایا، ورنہ دلائل کے انبار دے سکتے تھے، انبار لگا سکتے تھے۔ اور تبرکات کی شان خود قرآن مقدس میں آیا کہ قوم جالوت سے جب مقابلہ ہوا تو ایسے صورت میں بقیت مما ترک آل موسیٰ، وہ تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، وہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں آیا اور جنگ میں اس کو رکھا گیا، اس کی برکت سے اللہ نے فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ جب تک تبرکات ہمارے پاس تھے ہم لوگ تبرکات کی عزت کرتے رہے، ہم لوگوں سے مراد بھی جب تک تبرکات رہے ہمیشہ حکومت ہم کرتے رہے انہیں تبرکات کی برکت سے۔ جب سے ان پہ فتویٰ ٹھوکنے لگے دوسرے کے غلام ہم بن گئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکات کی کیسے حفاظت کریں سنیں۔ چنانچہ سیرت غوث اعظم بعد وصال، یہ رسالہ پڑھنا سیرت غوث اعظم بعد وصال، اس میں کچھ چپڑ گنجوؤں کا بھی جو حوالہ مل جائے گا اور معلوم پڑ جائے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ رفع یدین میں غوث پاک کا لوگ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ رفع یدین کیا کرتے، تو بتا دینا غنیت الطالبین میں آیا کہ رفع یدین کرتے تھے، ذرا غنیت الطالبین میں تراویح کے بارے میں پڑھ لو کہ غوث پاک نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، 8 کہا ہے کہ 20 کہا ہے، تو غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھ لو، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ادا کی جائے گی، 20 رکعت ہی ادا کی جائے گی۔ کہیں حوالہ نہ ملا تو ایک کہا رفع یدین غوث پاک بھی کرتے تھے۔ ارے ہم کہاں انکار کر رہے ہیں بابا، رفع یدین تو ہمارے امام شافعی بھی کیا کرتے تھے، ان کے ماننے والے آج بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ان کو کچھ بولتے ہیں کیا؟ ہم لوگ تو ایک ہی درخت کی کئی شاخیں ہیں، تیرا تو درخت ہی بدل گیا، سمجھ میں آیا نا؟ درخت بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، تیرا مسئلہ ہو گیا۔ اگر تو ہمارے درخت پہ چڑھا ہوتا پھر شاخ بنتا تو خرابی نہ ہوتی، کیونکہ ایک ہی معاملہ ہوتا، لیکن تیرا شاخ تیری جو ہے درخت بدل گیا، تیرا عقیدہ بدل گیا تو معاملہ درپیش ہو گیا۔ بہرکیف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہونے لگے، آپ کی پیدائش سے کچھ سال پہلے ایک بزرگ ہیں حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ، تو حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف کے اندر بیٹھ کر اپنا جبہ اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے ایک مرید خاص کو دیا، اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج سے کئی سالوں کے بعد ایک قطب عالم پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، کون پیدا ہوگا؟ قطب عالم پیدا ہوگا، ان کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ یہاں جامع مسجد میں درس دیں گے۔ جب ان کی محفل میں تم یا تمہارے بعد جو اس کو دے دینا، جب تم ان کی محفل میں حاضر ہونا تو میری طرف سے تحفتاً یہ میرا جبہ ان کی بارگاہ میں ہے نا، تحفتاً پیش کر دینا۔ پیراہن شریف کو انہوں نے پیش کیا، تو یہ تبرکات کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی دیکھیں آپ تبرکات کا معاملہ بخاری شریف کی حدیث پاک، ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا شاندار جبہ بنا کر کے لائے۔ ایک روایت میں آیا بخاری کے اندر کہ وہ جبہ نہ تھا بلکہ چادر تھی، بڑی شاندار چادر بنا کے لائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جیسے ہی پیش کیا حضور نے بس اپنے کندھے پہ رکھا، کندھے پہ آقا علیہ السلام نے رکھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چادر شریف عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام یہ تو دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے،
تو آقا علیہ السلام سے مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر وہ چادر ان کو عطا فرما دی، اور تھوڑی دیر آقا علیہ السلام جلوہ افروز رہے، پھر کاشانے میں تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو موجود صحابہ تھے ان لوگوں نے کہا تم کو معلوم ہے سرکار کبھی منع نہیں فرماتے، سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر بھی ہے، کبھی منع نہیں فرماتے، پھر تم نے کیوں مانگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر میں نے اس لیے مانگا کہ میں اپنے لیے استعمال کروں گا دنیا میں نے اس لیے بخدا چادر نہیں مانگا، میں نے چادر تو اس لیے مانگا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو یہ چادر میرے جنازے میں کفن کا کام کر جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام تبرکات کا ذہن رکھتے تھے، تو جب تبرکات پر حملہ ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے پیراہن شریف کو قبول فرما کے بتا دیا، ارے میرے نانا کا تبرک تو بہت شاندار ہے، جس کو مل جائے وہ تاجدار ہو جاتا ہے، ارے ان کا تو بڑا شان والا ہے، جب ان کے غلاموں کا تبرک ہی بڑا مقام والا ہے نا۔ تو تبرکات کا معاملہ اس طریقے سے آپ نے حفاظت پر میں بھی پہ ایک بات اور یاد آتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے شانے میں مہر نبوت کی طرح ایک نشان تھا۔ مہر نبوت کی طرح کیا تھا؟ خائے قرآن نے خاک گزر کی قسم، قرآن مقدس نے مصطفیٰ جہاں گزر جائیں اس خاک کی قسم کھائی ہے نا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان تھا۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا جب کہ سرکار یہ نشان کہاں سے آیا، آپ اٹھا کے دیکھیں بہجت الاسرار الحقائق اور قلائد الجواہر، کئی کتابیں، سب سے اہم کتاب جو غیر کی ہے تفریح الخاطر، اٹھا کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے پڑا تو آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ براق پہ سوار تھے، اور جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جبرائیل رک گئے، سرکار نے فرمایا جبرائیل آگے چلو۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں اگر اب آگے گیا اگرچہ میں نوری مخلوق ہوں لیکن میرے بازو چل جائیں گے، سرکار اب آپ کو تنہائی میں جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی خلوت کو جلوت میں بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیش کیا تھا، اور حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شانے پر اپنے دونوں پیروں کو رکھ کر براق کو سوار ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے عبد القادر میرا قدم تمہارے کندھوں پر ہے اور تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ تو وہ نشان سرکار کے قدم مبارک کا تھا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شانوں کے درمیان تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک نے بتا دیا، ارے نقش پا کی عظمت تم کیا جانو، ارے تم تو نقش پا بے پاس کرتے ہو، ارے میرا وجود ہی بتا رہا ہے کہ سرکار کا نقش پا میرے دونوں شانوں کے درمیان موجود ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی، آقا علیہ السلام کی عظمت کی حفاظت فرمائی۔ تو سرکار جب غوث پاک آقا علیہ السلام نے پرمیشن دیا تو یہیں پہ ایک بات اور یاد آتی ہے، ایک بزرگ ہے جن کو ساری دنیا جنید بغدادی کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، سرکار جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے درس دے رہے تھے، اپنے مریدین کو سمجھا رہے تو شریعت کیا ہے، شریعت کے آداب کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو، حضور غوث پاک 18 پارے کے پیدائشی حافظ ہے کہ نہیں، اس کے بعد مکمل حافظ ہوئے، پھر عالم بنے کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ علم عطا فرمایا ہے نا۔ تو پہلے حافظ عالم ہے نا، پھر راہ خدا کے فقیر ہے نا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ عالم اور فقیر کی نہیں سمجھتے جمتے تو سمجھ لینا وہ قادری غلام نہیں ہے، ورنہ قادری سرکار کی شان تو یہ ہے کہ پہلے حافظ بنے، عالم بنے، پھر راہ خدا کے مسافر بنے، ہے نا۔ تو جو کہتے ہیں کہ عالم اور فقیر کی نہیں جمتی تو سمجھ لینا یہ دنیا کا فقیر ہوگا، جو مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا ہے، اور عالم جب مانگتا ہے تو خدا کی قسم اگر واقعتاً عالم ہے تو اپنے لیے نہیں مانگتا ہے، مانگتا ہے تو خالی دین کی خدمت کے لیے مانگتا ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت کو پروان چڑھانے کے لیے مانگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
ایک موقع وہ بھی آیا کہ تفریح الخاطر کے اندر بھی ہے، قلائد الجواہر کے اندر بھی ہے۔ ہاں تو میں حضور جنید بغدادی کی بات چل رہی تھی۔ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ درس دے رہے ہیں اپنے محفل میں، اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے، سمجھاتے سمجھاتے اچانک آپ کے خطاب اور بیان کرنے کا انداز بدلا اور آپ نے اچانک ارشاد فرمایا، آج سے کئی سالوں کے بعد یہاں پر ایک اللہ کا ایسا ولی جلوگر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہوگا۔ تو جب وہ کہے گا تب کہے گا، جنید ابھی سے اپنی گردن کو جھکا کے بتا رہا ہے کہ ان کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرمیشن تو سرکار نے عطا فرمایا ہے نا، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت نہیں سمجھ پایا انسان، تو آقا علیہ السلام کی حقیقت کو کیا جانے گا، ہے نا۔ بہرکیف تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائی اور اپنی ذات کو مکمل بتا دیا۔ ارے تم میاں میرے سرکار کہاں دیکھتے اس پہ پریشان رہتے ہو؟ میرا غوث فرماتا ہے ناموس پہ حملہ مت کرنا، سرکار کی نظروں پہ حملہ مت کرنا، ورنہ مجھ جیسا آقا، ہمارے تو آقا ہیں لیکن آقا کی بارگاہ میں تو شہزادے ہیں۔ فرماتے میرا معاملہ تو یہ ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ چمان کا خردلتن علی حکم اتصالی، جو اللہ کا ملک ہے پورے ملک کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ موجود۔ آپ اپنی نظر کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں رائی کے دانے کی طرح پورے ملک کو دیکھتا ہوں۔ سوچو جس کے نواسے کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، اس سرکار کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو آقا علیہ السلام جو ہے دنیا میں بیٹھ کر آخرت کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بیٹھ کر جنت کو دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بیٹھ کر سرکار جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی نظر کا معاملہ، ارے بلکہ آقا ولادت کے بعد اپنے ولادت سے پہلے واقعات کو دیکھ کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ اس پہ بھی حدیث پیش کر دوں، چونکہ ہم لوگ تو مان لیتے ہیں، ہم لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے بتایا نا کیا ہے وہ، سمجھ میں آیا نا، کل انعام بلکہ کا ہٹا دو سراپا نام، کون نہیں سمجھتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور کی ظاہری زندگی کتنے سال ہے؟ بولے بابا کتنے سال؟ 63 سال۔ اور اگر آقا حیات ہے تو کچھ کمی ہو جائے گی نا، حیات ظاہریہ دنیاویہ کے ساتھ، ورنہ ہم تو کہتے ہیں میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ یہی عقیدہ میرے غوث کا بھی رہا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا، اور ایسے ہی علامہ عبد الوہاب شعرانی نے میزان الشریعہ کے اندر لکھا، اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے فتاوی رسمیہ کے اندر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا، اچھا ہاں فضائل اعمال میں بھی ہے نا، کس کے اندر ہے؟ اب تو کم سے کم درسی کتاب کا مطالعہ تو ہوتا ہی ہوگا، ہے نا، اور یا ہو سکتا ہے اس میں لکھ دیے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، دیکھو جو سنی ہمارے بارے میں الزام لگاتا ہے غلط ہے، یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں۔ ارے تو بابا کھل کے بولو نا، گھر میں کیا ہے باہر نکلے، ہم کو کیا معلوم کوکر میں کیا ہے، سمجھ میں آئے گی نہیں، جو کوکر میں ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ بہرحال لکھا اس میں بھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بزرگ جس کا نام سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ایسے بزرگ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کمالات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاظم نظر آتے ہیں، یہ شان ہے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میرے غوث نے فرمایا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے نا۔ تو وہ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے روضے کے پاس حاضر ہیں، روضے کے پاس حاضر ہیں۔ اگر ہم روضے پہ چلے جائیں، اچھا یہاں پہ ایک اور سمجھاتا چلو بات، چونکہ بار بار یہ سوال ہوتا ہے، لوگ قدرت پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم لوگ عادت کو سمجھاتے ہیں، تو دو چیزیں ہو جاتی ہیں نا،
عادت اور قدرت. اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ ماں اور باپ کے میلاد سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. عادت یہی ہے نا؟ ارے بولیے نا بابا. ایسے نہیں بچہ پیدا کرتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے نا. اللہ تبارک و تعالی جانور سے ہی جانور کو پیدا فرماتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. لیکن اگر پہاڑ سے اونٹنی پیدا فرما دے تو یہ اس کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند اور ستاروں سے روشنی دیتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. چاہے تو بغیر ان کے بھی روشنی عطا فرما دے، اس کی قدرت ہے نا. تو اب ہم لوگ جب مزارات پہ گئے اور وسیلہ لگایا، بہتر یہ ہے کہ وسیلہ لگائے صاحب مزار کی روح کا، صاحب مزار کی روح کا. ہم نے وسیلہ لگایا تو کہا کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ تو ایسی دیتا ہے. کچھ سمجھنا؟ تو ہم تو کہتے ہیں میاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈائریکٹ دے سکتا ہے، وہ قادر ہے. تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو وہ ایسے ہی عطا کر دے گا. قادر ہے، ہو سکتا ہے مرد سے اولاد پیدا ہو جائے. قادر ہے نا وہ؟ قادر ہے کہ نہیں؟ تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ رب کی قدرت ہے، جس سے چاہے جیسے چاہے اولاد عطا فرما دے، اس کی قدرت ہے. لیکن اس کی عادت یہ کہ جب بھی دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے، جب بھی دیتا ہے ذریعے سے دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مزارات میں جاتے صاحب مزار کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ لگا کے مانگتے ہیں، ان کی روح کا وسیلہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب دیتا ہے تو وسیلے اور ذریعے سے دیتا ہے. تو وہ ہم عادت کی بات کر رہے ہیں، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے قدرت کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اس کے بھی دے سکتے ہیں. ایسی بات کرتے ہیں نا. تو دو چیزیں ہو گئی نہیں. ارے بابا ہم قدرت سے کہاں انکار کر رہے ہیں یار. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، جیسے چاہے ویسے عطا فرما دے. کیا تم نے نہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑے تھے، جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہیں، چنانچہ مچھلی فرائی کی گئی ہے، شاندار مچھلی بنائی گئی ہے، اور بنانے کے بعد کھانے کے لیے ساتھ میں لے کر کے چلے، اور پہچان یہ بتائے گئے کہ مچھلی جہاں نکل کے سمندر میں داخل ہوگی، راستہ بناتے ہوئے جائے گی، وہی ملنے کی جگہ ہوگی. اور چنانچہ وہ مچھلی فرائی ہے، بھونی ہے، ایک دم پکی ہوئی مچھلی ہے. لیکن غوث پاک جب حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے ملاقات کرنے کے لیے، جہاں ملاقات کرنے کی جگہ تھی وہاں پر ٹھہر گئے. اور جب ٹھہرے تو مچھلی جو فرائی تھی ایک دم تلی بھنی ہوئی تھی، تو جب وہاں پر ٹھہرے تو مچھلی زندہ ہوئی اور اس کے بعد سمندر میں داخل ہو گئے. کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے محبت میں فنا تھی. تو جو فنا پھر رسول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ارے میاں جب فنا فی الرسول ہو گیا، فنا فی الغوث ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے. تو جو فنا فی الرسول ہوتا ہے اس کا جب یہ مقام ہوتا ہے تو میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، میرا نبی تو تمام نبیوں کا سردار ہے. اور سورہ کہف اٹھا کے دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر مل جائے گا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخَذَ لَهُ صَلَبًا، کہ سرنگ بناتے ہوئے اندر داخل ہو گئی. اچھا ایک بات اور، مچھلی جاتی ہے تو پانی آپس میں مل جاتا ہے، لیکن یہ گئی تو سرنگ بن گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو فنا فی الرسول ہوتا ہے، جو فنا فی الموسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں فنا ہے. جہاں راستہ نہیں ہوتا ہے اگر وہ مچھلی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرما دیتا ہے. تو جب فنا فی الموسیٰ کی یہ شان ہے، اس کا یہ مقام ہے، تو میرا غوث تو فنا فی الرسول ہے. آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہے. میں کیا بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. 4 مصرے پڑھے آپ نے، عربی میں 4 مصرے، چاروں مصرے پڑھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابھی تک میں آپ سے دور بغداد میں رہتا تھا، سلامی کے لیے اپنی روح کو پیش کرتا تھا. میری روح آتی تھی، آپ کو سلام کرتی تھی. اب میں خود آیا ہوں، آپ اپنی زیارت سے ہم کو مشرف فرما دیں، آپ اپنی زیارت سے مشرف فرما دیں. ہم بتاؤ ادھر اگر بولے شرک ہو گیا. دیکھو حضور سے مانگ رہے ہیں، یہی ہوگا نا، حضور سے مانگ رہے ہیں. لیکن غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ارے میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، واللہ انما انا قاسم واللہ یعطی. میرا نبی فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں، میرا رب عطا کرتا ہے. بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے رب ہے معطی، یہ ہے قاسم.
कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। तो सरकार की बारगाह में पेश किया। फज़ाइल अमाली देखो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते पाक को कब्र अनवर से बाहर निकाला। सरकार गौसे पाक और जो मौजूद लोग थे सब ने सरकार के दस्ते पाक की ज़ियारत फरमाई। ना तो गौसे पाक के नामूस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे अपना मर कर मिट्टी मिल गया। गौसे पाक ने फरमाया कि हमारा फाट, मेरा नबी तो जिंदा है। और कहा नहीं सुनते, गौसे पाक ने कहा तेरी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा है ही नहीं कि सुना जाए, तो ऐसा है ही नहीं कि सुना जाए। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी मेरे पास वैल्यू होगी मैं उसी की नहीं सुनूंगा। ये तो मैं अपनी मिसाल पेश कर रहा हूँ, मुझे हटा दो। बड़ा आदमी है कोई, बहुत बड़े आलिम फकीर साहब हैं, उनके पास जिसकी वैल्यू होगी उसी की ना सुनेंगे वो, और जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसकी सुनेंगे। कहा तेरी वैल्यू नहीं है, तेरी नहीं सुनते हैं। जिसकी वैल्यू है तो वो ऐसे सुनाता है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात को लाखों सलाम। तो जिनकी वैल्यू है वो जहां से पुकारते सरकार सुन लिया करते हैं, जवाब अता कर दिया करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरीके से हिफाजत फरमाई। मैं सारी बातें कहने की थी, मैं अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह दूसरी किस्त भी यही होगी, नामूस से रिसालत और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलिमात निकले हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली मा अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।